أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب کی صدقے اپنی پیاری مخلوق کی پیدائش فرمائی تاکہ دنیا میں ہم آ کر نیک عمال کریں اور آخرت میں اس کا اچھا صلہ پائیں۔ حضرین کرام، دینی موضوع پر بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی بہت ہم محنت کر کے آپ تک یہ دینی حدیث اور نیک بات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جس کو بات بتائی جائے تو وہ اس پر عمل کرے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ تو جو کسی کو بتائے گا تو اس کو بھی اس کا نیک صدقہ اور خیرات اور اس کو اچھا بدلہ اور صلہ اس کو ملے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ تو واقعہ حدیث نمبر 21۔ تو ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرعہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، سبحان اللہ، میں آپ کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ یوں کہ میں اپنے حوض میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی حوض رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکرگاہ کے قریب میں آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کے ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا، یعنی کہ لشکر تھوڑا سا آگے نکل گیا۔ جو لوگ میرا حوض اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، حوض اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کرتے کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھی، تو میرے حوض اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا مطلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اوائل عمر کی تو تھی ہی، الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے چاند نے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا
غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور بآواز بلند ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا للہ کے۔ میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے پتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ بدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ نہ میں نے کچھ سنا نہ کچھ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل غپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اس سے لیے مجھے رنج و غم تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، اسلام کرتے اور دجا فرماتے طبیعت کیسی ہے اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوؤں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھر والوں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستح بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستح میرے والد کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ سخر بن عمر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستح بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستح کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ تائس مستح غارت ہو۔ مجھے برا لگا اور میں نے کہا تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو جس نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ اس وقت مستح نے کہا بولی بی بی آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائیں۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈال کر دیا۔ یوں کہ توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم تو کر لوں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ تو اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ناظرین تک پیش کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا سنا کہ جو اس وقت کے کافر لوگ تھے، جو بھی غیر مذہب تھے، ایسی ناجائز بتانے پیاری ہستی پر بھی لگاتے رہے۔
جادو ٹونے بھی کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے، حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات پر بھی انہوں نے وہ بہتان یا اس قسم کی غلط باتیں لگانے سے نہ ٹلے۔ تو وہ تو پیاری ہستی تھی، اللہ کے آخری رسول، دو جانوں کے سردار، رحمت العالمین تھے۔ تو اللہ پاک کی ان کو ہر طرح سے مدد حاصل ہے۔ تو دیکھا سنا آپ نے، تو اس سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو جب بندہ نیک ارادے کرتا ہے تو اللہ پاک زیادہ اس کا مدد کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ویڈیو کا دوسرا اور تیسرا ٹاپک لے کر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پھر حاضر ہوں۔ اجازت دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔